اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر نعیم اللہ، آرتھوپیڈک اسپائنل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ہوں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں، اور اپنی پریکٹس الشفا سرجیکل سینٹر ڈبگری میں کرتا ہوں۔ آج کی جو ٹاپک ہے یہ اویئرنیس کے کمپین میں، وہ آسٹیوارتھرائٹس نہیں ہے۔ آسٹیوارتھرائٹس جب یہ جوڑ گھس جاتے ہیں اور گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہے، کیونکہ ابھی جو موسم ٹھنڈا ہونے لگا ہے تو مریض آسٹیوارتھرائٹس کے کافی تکلیف میں ہے اور بہت زیادہ آنے لگے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دے دوں کہ یہ کیا چیز ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانی کم ہو اور کچھ نہ کچھ آپ لوگ خود اس کو مینیج کر سکیں، اس کے ساتھ مطلب اس سے آپ لوگوں کو ہیلپ مل جائے گا۔ آسٹیوارتھرائٹس نی جو ہے یہ گھٹنوں کا درد ہوتا ہے، اور اکثر جب عمر بڑھ جاتا ہے تو اس وقت میں ہوتا ہے، کچھ ینگ لوگوں میں ہو جاتا ہے، اسپیشلی فیمیل جو وزن کم کرنے کی دوائیاں لیتی ہے ان میں زیادہ مطلب میں نوٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں میں آ رہا ہے، اور باقی عمر کے ساتھ یہ جو جوڑ ہوتے ہیں انسان کے گھٹنے یہ گھس جاتے ہیں۔ اکثر نارملی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے گھٹنوں میں گیپ آ گیا ہے، لیکن وہ گیپ آیا نہیں ہوتا، گیپ کم ہو جاتا ہے، اور جو ہڈی ہوتی ہے وہ کردری ہو جاتی ہے اور سرفیسز رف ہو جاتی ہے، جس سے جب یہ آپس میں یہ دو ہڈیاں لگتی ہیں تو بندے کو تکلیف ہوتا ہے۔ جس طرح میرے پاس اب یہ ماڈل ہے گھٹنے کا، اس میں دو جوڑ ہے، ایک جو پیٹلا ہم کہتے ہیں، یہ جو اوپر والی ہڈی ہوتی ہے یہ والی، اس کے اور فیمر کے ڈسٹل اینڈ، یا یہ جو لمبی تائی کی بون ہے اس کی جو ڈسٹل اینڈ ہے، یہاں پہ ایک جوڑ بناتے ہیں جو اس طرح ایک دوسرے پہ موومنٹ کرتے ہیں، اور ایک جوڑ یہاں پہ یہ ہے جو ٹیبیا اور فیمر بون کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اب اگر یہ نوٹ کر لیں، یہ ہڈیاں جو ہوتی ہے یہ بالکل سموتھ ہوتی ہے، اور بالکل سموتھ اور گلسری ہوتی ہے، اور اس کو کارٹیلیج کہتے ہیں، وہ کارٹیلیج لگا ہوتا ہے، اور اس میں فلوئڈ ہوتا ہے جس کو سائنوویل فلوئڈ کہتے ہیں جوڑ میں۔ تو وہ جب ایک دوسرے پہ چلتے ہیں نارملی تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کرتی، لیکن یہ جب یہ کارٹیلیج کم ہو جائے یا گھس جائے اور یہ جو مین ہڈی ہے یہ بیچ میں نظر آنے لگے اور یہ کھردری ہو جاتی ہے، رف ہو جاتی ہے، تو یہ جب آپس میں حرکت موومنٹ کرتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو آسٹیوارتھرائٹس کہتے ہیں۔ یہ چونکہ بیماری تو تکلیف ہے، لیکن ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کو آپ بیماری کہہ دیں، کیونکہ نارمل ڈیجنریٹو پروسیس ہے، اکثر لوگوں میں ایج کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس طرح بال سفید ہوتے ہیں اس طرح گاڑی کے ٹائر گھس جاتا ہے وقت استعمال کے ساتھ، تو اسی طرح استعمال کے ساتھ یہ جوڑ بھی گھس جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے ٹریٹمنٹ تو ہے، مطلب لمبی ہے۔ میں کچھ ٹپس آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو گھر میں اس میں آسانی ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ لائف سٹائل موڈیفیکیشن ضروری ہوتی ہے۔ ایک تو وزن کم کرنا ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ گھٹنوں کے بل بیٹھنا نہیں ہوتا، جس پوزیشن میں درد ہے اس سے بچنا ہوتا ہے، اور اسپیشلی تحیات وغیرہ پہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کو کرسی پہ یا بیٹھ کے نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، انگلش کموڈ استعمال کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ ہاتھ میں اگر آپ چڑی لے لے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جوڑوں پہ وزن کم ہو جاتا ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ درد کی دوائیاں لیتے ہیں، اور ایکسرسائز مطلب ہر سٹیج پہ، ہر لائف کے ہر سٹیج پہ ضروری ہے اور ہر بیماری کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس میں جو ایکسرسائز ہے وہ آپ لوگ اس میں پھر مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ چلے ورزش کریں، لیکن اس سے اس کی تکلیف بڑھتی ہے۔ اس میں ایکسرسائز جو بہتر چیز ہے وہ آپ نے سائیکلنگ کرنی ہے۔ سائیکلنگ اگر آپ کریں تو آپ کے گھٹنوں کے پٹے مضبوط ہوتے ہیں، اور آپ کو چلنے پھرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ دوائیاں ہیں، درد کی دوائیاں لینی پڑتی ہے، ساتھ کچھ جوڑوں کی طاقت کی دوائیاں ہیں وہ لینی پڑتی ہے، اور جب یہ سٹیج 1 سٹیج 2 میں ہوتا ہے تو بندے کا اچھا گزارا ساتھ ہوتا ہے اگر آپ احتیاطیں کریں۔ سٹیج 3 4 میں جب چلا جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں پھر یہ ہے کہ مختلف موڈیلٹیز ہے، یہی پین کلر وغیرہ سے جب گزارا نہیں ہوتا تو جوڑ بدلنے بھی پڑتے ہیں۔ آج کل ہم اس میں ایک اور موڈیلٹی آئی ہے جو ریسنٹ ہے، جس میں ہم پی آر پی جسے کہتے ہیں، پلیٹلیٹ رچ پلازما انجیکشن کرتے ہیں، جو کہ ہم بھی کر رہے ہیں کلینک میں۔ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو انجیکشن ہم بناتے ہیں یہ آپ کے اپنے خون سے ہوتا ہے، باہر سے کوئی دوائی وغیرہ نہیں ہوتی، جس کا کوئی ایڈورس ایفیکٹ نہیں ہے، مطلب آپ کے اپنے بدن کی چیز ہے۔ تو اس سے یہ
60% لوگوں کو ایک سال تک، مطلب ایک سیشن اگر ہم کر لیں تو ایک سال تک آرام اکثر لوگوں کو آ جاتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہے کہ جس کو ہم نے لگایا ہے 2 سال ہو گئے ان کو پھر تکلیف نہیں ہوئی ہے، لیکن درد کی دوائیوں کی وہ جو ہے ضرورت بہت کم پڑتی ہے. اور سب سے جو بڑی بات ہے، یہ درد کی دوائیاں جو لوگ لے رہے ہیں، بفلام کفلام اور مختلف قسم کی دوائیاں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا نقصان کیا ہے. گردوں پہ اس کا بہت زیادہ مضر اثرات ہے درد کی دوائیوں کے. تو یہ چیز یاد رکھیں کہ جب بھی آپ پرولانگ درد کی دوائیاں لیں تو گردوں کے ٹیسٹ ضرور کیا کریں. اور دوائیاں مختلف کلاسز چینج کرنی ہوتی ہے، جو کہ گردوں پہ اور لیور پہ، اور مطلب جس کا میٹابولزم ہوتا ہے، تو اس طرح اس کو گردوں کو ریلیف مل جاتا ہے، کچھ عرصہ لیور کو ریلیف مل جاتا ہے. اور لوکل جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر مالش کرنا زیتون کا، یا اس میں جرابیں پہننا یا ٹکور دینا، اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور وہ اس پہ ٹرائی کرے، جو مطلب جو چیز آپ کو فائدہ مند ہو تو وہ بالکل کرے، اس میں کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہے. پر یہ ہے کہ سب سے بڑی جو چیز ہے اس کی ساتھ لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے. اور ساتھ ساتھ جو موسٹ امپورٹنٹ میسج میں دینا چاہتا ہوں، یہ ایک بیماری نہیں ہے. یہ جس طرح ٹائر گھس گئے تو گاڑی کا انجن ٹھیک ہے، مطلب وہ گاڑی خراب نہیں ہے، بس ٹائر بدلنے کی ضرورت ہے یا اس پہ پنچر لگانے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ لوگوں نے اس کے ساتھ احتیاط کرنا ہوتا ہے. یہ بیماری نہیں ہے اور اس کے ساتھ خیال رکھنا ہے. اپنا بڑا خیال رکھیے گا، اور اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو.